الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پبلک نیوز ٹی وی چینل پر رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں سحری کی خصوصی ٹرانسمیشن لے کر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، آج 20واں روزہ ہے الحمدللہ، اور دوسرا عشرہ بھی اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے، جو کہ عشرہ مغفرت تھا۔ اس سے پہلے عشرہ رحمت تھا، یہ عشرہ مغفرت تھا جو آج الحمدللہ رب العالمین اپنے اختتام کو پہنچا، اور اب عشرہ نجات نار جہنم ہے جو تیسرا عشرہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس جہنم کی آگ سے بھی محفوظ فرما دے، اسی ماہ مبارک کی ساعتوں میں ہمارے حق میں فیصلے فرما دے۔ ناظرین کرام، میں نے کل کے پروگرام میں بھی عرض کیا تھا کہ قرآن اور رمضان ایسے ہیں جیسے ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہیں۔ کیوں نہ ہوں، اسی مہینے میں اللہ رب العزت نے اس کلام اللہ کو نازل کیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 ہے کہ ہم نے اسی مہینے میں اس قرآن کو نازل کیا تھا۔ پھر ناظرین کرام، نازل کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی جیسے خود نازل کیا تھا اسی طرح خود اپنے پاس رکھی ہے۔ سورہ الحجر ہے اور آیت نمبر 7 ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ لوگو سن لو، ہم ہی اس نصیحت کو، ہم ہی اس ذکر کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور ناظرین کرام، یہ اللہ کا وعدہ ہے جو قیامت تک اپنی سچائی کی علامت کے طور پر زندہ و جاوید رہے گا۔ باقی تمام آسمانی کتابیں آج اپنی اس حالت میں، اس کائنات میں، اس دنیا میں موجود نہیں ہیں جس طرح کے نازل ہوئی تھیں، اور کلام اللہ اسی طرح سے آج ہمارے پاس محفوظ ہے جس طرح سے قلب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فداک امی و ابی آپ پر نازل ہوا تھا۔ ناظرین کرام، آپ کے سامنے ایک دو دلچسپ معلومات کلام اللہ کے بارے میں رکھوں جو کہ علوم القرآن کا حصہ ہیں، کہ جب یہ کلام نازل ہوا تھا تو 23 برس کے عرصے میں وقتاً فوقتاً حالات اور تقاضوں کے مطابق قلب رسول پر نازل ہوتا رہا، اور اس مہینے کی لیلۃ القدر میں لوح محفوظ سے بیت العزہ پر نازل ہوا تھا، اور اس بیت العزہ سے جبرائیل علیہ السلام وقت اور حالات کے تقاضوں کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل کرتے رہے۔ جب وحی آتی تھی کلام اللہ کی تو ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے سپرد لے رکھی ہے، اسی کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عہد رسالت میں فوری طور پر اس کو ڈکٹیٹ کروا دیتے تھے، لکھوا دیتے تھے کاتبین وحی صحابہ کو۔ 40 ناظرین کرام کاتبین وحی صحابہ تھے جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آفیشلی اپوائنٹ کر رکھا تھا کتابت وحی کے لیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ 40 کے 40 ہر وقت نبی کریم کے ساتھ ہوتے تھے، اور جو ہی وحی آتی تھی تو آپ 40 کے 40 کو سامنے بٹھا لیتے تھے اور وحی لکھواتے تھے، ایسا نہیں تھا۔ بلکہ 40 صحابہ کرام فکس تھے آفیشلی، اور جب وحی نازل ہوتی تھی تو ان میں سے جو بھی اویلیبل ہوا کرتے تھے، 1 2 3، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فوری طور پر کال آن کرتے تھے اور ان سے فرماتے تھے کہ یہ وحی ابھی مجھ پر نازل ہوئی ہے، تم اس کو لکھ کر محفوظ کر لو۔ تو عہد رسالت میں ناظرین کرام نبی کریم ساتھ ساتھ لکھواتے تھے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کو کتابت کرواتے تھے، لکھواتے تھے، تو وہ صحابہ کرام مختلف چیزوں کے اوپر اس کو لکھتے تھے جو اس وقت اویلیبل ہوا کرتی تھیں۔ کاغذ تھا، لیکن اتنی فراوانی کے ساتھ
میسر نہیں تھا کاغذ کہ تمام کی تمام وحی کاتبین وحی صحابہ سے کاغذ پر لکھی گئی، ایسا نہیں ہے۔ جس حد تک کاغذ اویلیبل تھا کاغذ پہ بھی لکھا گیا، پھر کھجور کے پتوں کے اوپر لکھا گیا، پھر اونٹ کی چوڑی ہڈیوں کے اوپر لکھا گیا، اور پھر اسی طرح سے پتھر کی سلوں پر شیٹس پر لکھا گیا، تو مختلف پارچات کے اوپر وحی کو لکھا گیا اور محفوظ کیا گیا۔ اور ناظرین کرام، جب کاتبین وحی صحابہ کرام وحی کو لکھتے تھے تو وہ خط کوفی میں لکھتے تھے۔ بڑا خوبصورت خط ہے، کبھی آپ دیکھیے اس خط کو، اس میں کتنی جاذبیت ہے اس خط میں۔ اور جب لکھتے تھے تو وہ غیر منقوط لکھتے تھے۔ وحی کو جب محفوظ کیا گیا عہد رسالت میں، ناظرین کرام توجہ چاہتا ہوں آپ کی، بغیر نقطوں کے لکھا گیا وحی کو۔ آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا کہ پھر یہ امتیاز کیسے ہوتا تھا کہ یہ با ہے یا تا ہے، یہ را ہے یا زا ہے، دال ہے زال ہے، یہ کیسے معلوم ہوتا تھا؟ ہا ہے یا خا ہے؟ ناظرین کرام، اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن عربوں پر ان کی مادری زبان میں نازل کیا گیا، اور جو جس زبان کے نیٹیوز ہوتے ہیں ان کو ان زیر زبروں کی یا نقطوں کی پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، بولنے کے لیے ضرورت نہیں ہوا کرتی، تو عربوں کو اپنے محاورے کے مطابق ضرورت نہیں پیش آئی نقطوں کی، تو لکھا گیا، بغیر نقطوں کے لکھا گیا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے ایران کی لائبریری میں دیکھا صحابہ اکرام کے ہاتھوں سے لکھے ہوئے مصحف جو کہ بغیر نقطوں کے لکھے ہوئے ہیں خط کوفی میں۔ ناظرین کرام، پھر یہ نقطے لگانے کی ضرورت کہاں اور کب پیش آئی؟ جب یہ قرآن عرب سے نکل کر عجم میں گیا، اور عجمیوں کی زبان عربی نہیں تھی، ان کو ضرور دقت پیش آئی کہ یہ دال ہے یا زال ہے، را ہے یا زا ہے، با ہے یا تا ہے، ہا ہے یا خا ہے۔ پھر اس وقت ناظرین کرام حضرت علی کے شاگرد تھے ابو الاسود الدؤلی، انہوں نے قرآن کریم کے متن پر نقطے لگانے کا اہتمام کیا عجمیوں کے لیے، اور اسی طرح سے زیر زبریں جن کو ہم عام معروف زبان میں آراب کہتے ہیں، یہ لفظ آراب نہیں ہے ناظرین کرام، اعراب ہے۔ آراب تو عرب کے جاہل بدوؤں کو کہتے ہیں، اور اعراب کسے کہتے ہیں؟ یہ زیر زبر پیش، جس کے ذریعے سے ہم مخارج اپنی زبان سے نکالتے ہیں کلام اللہ کے۔ یہ حجاج بن یوسف کے حصے میں آئی سعادت، ان کے دور میں اہتمام کیا گیا اعراب لگانے کا، اور نقطے لگانے کا اہتمام کیا گیا حضرت علی کے شاگرد ابو الاسود الدؤلی سے، اور قرآن عرب سے عجم میں پھیل گیا۔ اور ناظرین کرام، جب قرآن کریم کی حفاظت کی بات کر رہا ہوں، عہد رسالت میں دو طریقے سے اس کی حفاظت ہوئی۔ ایک تو فوری طور پر زبانی یاد کر کے حافظے کے ساتھ، اور دوسرا کتابت کے ساتھ۔ اور پھر ایک دوسرا فیز ناظرین کرام اس کی حفاظت کا آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 برس کی زندگی جو کہ نبوت سے سرفراز زندگی تھی، اس میں قرآن کریم مکمل ہوا، لیکن اس وقت مختلف چیزوں پر، مختلف پارچات پر سکیٹرڈ تھا لکھا ہوا۔ کسی صحابی کے پاس ایک آیت تھی، کسی کے پاس ایک سورت تھی، کسی کے پاس 2 سورتیں تھیں، مختلف صحابہ کرام کے پاس یہ لکھا ہوا مختلف چیزوں پر موجود تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم مکمل ہو گیا اور آپ اس دنیاوی زندگی سے رفیق اعلیٰ کے پاس چلے گئے، تو دوسرا فیز ناظرین کرام شروع ہوتا ہے حفاظت کا، کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، جو امیر المومنین تھے نبی کریم کے بعد، اور جا کر عرض کیا کہ امیر المومنین، کیا ہم ایسا نہ کریں کہ قرآن کریم کو کتابی شکل دے دیں؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو اس وقت خلیفہ وقت تھے، ان کا جواب تھا، عمر، میں وہ کام نہیں کروں گا جو میرے رسول نے اپنی زندگی میں نہیں کیا۔ یہ تو ان کا جواب تھا، اور والہانہ محبت تھی اس جواب میں بھی کہ میں وہ کام کیوں کروں۔ لیکن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ناظرین کرام حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ ڈائلاگ کیا، آرگیو کیا، اور عرض کیا
کہ اے امیر المومنین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ ممکن نہیں تھا کہ اس کو کتابی شکل دی جائے، اور وہ ایسے ممکن نہیں تھا کہ ہر وقت تو وحی کا احتمال رہتا تھا۔ کبھی آپ کو لیٹنے کی حالت میں وحی آ جاتی تھی، کبھی آپ کو گھر میں جاگنے کی حالت میں وحی آتی تھی، کبھی مسجد میں وحی آتی تھی، کہیں بازار میں وحی آ جاتی تھی۔ جہاں آپ ہوتے تھے، جس حالت میں ہوتے تھے، جبرائیل علیہ السلام نہایت ادب کے ساتھ حاضر ہو جاتے تھے۔ کبھی صحابہ کی مجلس میں وحی آ جاتی تھی، تو ہر وقت تو وحی کا احتمال رہتا تھا، انتظار رہتا تھا کس وقت کتابی شکل دی جاتی عہد رسالت میں۔ اے امیر المومنین، اگر اس دور میں نبی کریم اس کو کتابی شکل دے دیتے تو اس کے بعد جو وحی آتی پھر وہ اس جلد کو کھولنا پڑنا تھا، کیونکہ نبی کریم تو ترتیب توقیفی کے مطابق کاتبین وحی صحابہ کو گائیڈ کیا کرتے تھے، رہنمائی کیا کرتے تھے۔ ایک ہے ترتیب نزولی قرآن کریم کی، جس ترتیب میں نازل ہوا، نازل ہونے کے اعتبار سے تو اقرأ باسم ربک الذی خلق سب سے پہلی آیت ہے، جبکہ ہمارے پاس جو کلام اللہ موجود ہے ترتیب نزولی کے مطابق نہیں ہے، ترتیب توقیفی کے مطابق ہے۔ اور ترتیب توقیفی سے کیا مراد ہے؟ جس ترتیب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو واقف کروایا تھا کہ اس ترتیب سے اس کو لکھو، اور آپ بتاتے تھے کہ یہ جو آیات مجھ پہ نازل ہوئی ہیں اس کو فلاں صورت میں لے جاؤ، اور فلاں آیت کے بعد اس کو ایڈجسٹ کرو، فلاں آیت سے پہلے ان آیات کو ایڈجسٹ کرو۔ تو یہ ترتیب توقیفی ہے جس ترتیب سے نبی کریم نے واقف کروایا۔ ناظرین کرام، دوسرا فیز آتا ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ عرض کیا اور دلیل دی، تو ان کے دل میں بات اتر گئی اور کہا عمر آپ ٹھیک کہتے ہیں، اس دور میں ناممکن تھا، ٹھیک ہے اب ہم اس کو کتابی شکل میں دیتے ہیں۔ تو اعلان کر دیا گیا کہ جس صحابی کے پاس جو بھی کوئی قرآن کریم کی لکھی ہوئی صورت اور آیت کا ٹکڑا ہے وہ لے آئے، اور ایک کمیٹی بنا دی گئی، اس کمیٹی کے سربراہ بنائے گئے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ سربراہ بنائے گئے۔ ان کی سربراہی میں یہ قرآن کریم کو مدون کرنے کی کمیٹی بنائی گئی، اور پھر سب نے جمع کرا دیے جو بھی لکھے ہوئے نسخے ان کے پاس تھے۔ پھر نبی کریم نے جو ترتیب لگوائی تھی، جو صحابہ کرام حفاظ تھے ان کے سینے میں بھی وہ ترتیب محفوظ تھی، اس کے مطابق پھر اس کو کتابی شکل دی گئی۔ ناظرین کرام، پھر ایک تیسرا فیز شروع ہوتا ہے۔ جب قرآن عرب سے نکل کر عجم میں گیا تو ہر کوئی اپنے لہجے سے پڑھنے لگا قرآن کو، اور ہر کوئی جب اپنے لہجے سے پڑھنے لگا تو معانی میں فرق آنے لگا۔ کیوں؟ ناظرین کرام، یہ اصول فطرت ہے، ہر 40 میل کے بعد لہجے بدلتے ہیں، رسم و رواج بدلتے ہیں، اور اسی طرح سے جو انسان کی زبان ہے اس میں تبدیلی آتی ہے۔ بے شک ایک ہی زبان ہے، لیکن 40 میل کے بعد آپ مشاہدہ کر لیں۔ ہم اس وقت لاہور میں بیٹھے ہیں۔ ناظرین کرام، لاہور میں جو عام طور پر ہماری سرکاری زبان بے شک اردو ہے، لیکن یہاں پنجابی بولی جاتی ہے۔ اب پنجابی جو لاہور کی ہے، میں ایک مثال دیتا ہوں ناظرین کرام، جیسے ہم بڑے بھائی کو بھائی جان کہتے ہیں، اور پنجابی زبان میں جو لاہور میں وہ بھائی جان نہیں، پائن۔ اب پائن کہنے میں ایک خدشہ احتمال ہو گیا کہ کیا ہے یہ لفظ جو بہن سے مماثلت رکھتا ہے بولنے میں، لہجے میں، حالانکہ پائن بھائی جان کو کہا گیا ہے۔ اسی طرح سے ناظرین کرام، ہم جب اردو میں بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں نا، جب حیران ہوتے ہیں کیا بات کر رہے ہیں، پنجابی میں کہتے ہیں کی گل کر رہے ہو، اور یہی پنجابی جب ملتان کی طرف جاتی ہے جہاں سرائکی پٹی ہے تو لہجہ بدل جاتا ہے۔ یہی بات جو ہم پنجابی میں کہتے ہیں کی گل کر رہے ہو، وہاں کہتے ہیں کیا گال کریں دیو۔ اب گل اور گال، حالانکہ گال کا مطلب ان کے ہاں بات ہی ہے، وہ پنجابی میں گل کو لمبا کر کے گال کہتے ہیں، لیکن ہمارے نزدیک اس کے معنی بدل گئے۔ یہ صورت پیش آ گئی تھی۔ جب یہ صورت پیش آئی تو پھر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ناظرین کرام اس کا اہتمام کیا۔ بڑے مختصر انداز میں عرض کر رہا ہوں چونکہ یہ بات آپ تک پہنچانی ضروری تھی، کہ آپ نے جس قریشی لہجے میں قرآن نازل ہوا تھا، جس مکی لہجے میں نازل ہوا تھا، تمام کو پابند کر دیا کہ اسی لہجے میں قرآن کو پڑھا جائے اور اسی لہجے میں لکھا جائے۔ آپ نے اپنی نگرانی میں تمام جو لہجے تھے ان کو جمع کر کے اس قریشی لہجے کے مطابق ڈھالا، اور پھر اس کے نسخے تیار کروائے اور صوبوں میں بھیجے کہ اس کے مطابق اس قرآن کو پڑھا جائے۔ تو
تدوین کے لحاظ سے جامع القرآن حضرت ابوبکر صدیق ہیں، اور لہجوں کے اعتبار سے ایک ہی لہجے پر جمع کرنے والے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ناظرین کرام، یہ ایک قرآن کریم کے بارے میں معلومات تھی، میں نے سوچا یہ بھی صدائے قرآن کے ساتھ آپ کی سماعتوں کی نظر کر دوں۔ اب بڑھتے ہیں اپنے پروگرام صدائے قرآن کی جانب۔ ناظرین کرام، آج ہمارا سبق ہے قرآن کریم کا 7واں پارہ ہے، سورہ الانعام ہے، اور آیت نمبر 99 سے لے کر 102 تک ہمارا آج سبق ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے اس سبق کی تلاوت سماعت کرتے ہیں امام حرمین شریفین قاری عبدالرحمن السدیس کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور وہی اللہ ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے ہر قسم کے نباتات اگائے، پھر اس سے ہرے بھرے کھیت اور درخت پیدا کیے، پھر ان سے تہ بتہ چڑھے ہوئے دانے نکالے، کھجور کے شگوفوں میں سے پھلوں کے گچھے پیدا کیے جو بوجھ سے دب کر جھک پڑتے ہیں، اور انگور، زیتون اور انار کے باغ سجائے جن کے پھل ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں لیکن ذائقے میں اور خصوصیات میں جدا جدا ہیں۔ یہ درخت جب پھلتے ہیں تو ان میں پھل آنے اور ان کے پکنے تک کی کیفیت، اے انسان ذرا غور کی نظر سے دیکھو تو صحیح، ان چیزوں میں اللہ رب العزت کی نشانیاں مخفی ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں، اور اس پر بھی لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک ٹھہرا لیا، حالانکہ وہ جنوں کا خالق ہے، انسانوں کا خالق ہے، اور سوچے سمجھے بغیر اس پر یعنی کہ اللہ کی ذات پر بیٹے بیٹیوں کے حامل ہونے کا الزام لگا دیا، حالانکہ وہ اللہ ان تصورات سے بھی پاک ہے اور ماوراء ہے ان باتوں سے جو یہ لوگ بناتے ہیں۔ وہ تو آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے، اور اس کا کوئی بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ یہ ہے اللہ تمہارا رب کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وہ ہر چیز کا خالق ہے، لہٰذا اس کی بندگی کرو اور وہی ہر چیز کا وکیل ہے۔ ناظرین کرام، یہ خلاصہ ہے، یہ سبق ہے آج پروگرام صدائے قرآن میں، جس کی ابتدا ناظرین کرام اللہ رب العزت نے اپنی ایک نعمت سے کی ہے۔ لوگو، اللہ کی ذات ہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا ہے، اور پھر اس پانی سے تمہارے رزق کا سامان پیدا ہوتا ہے، اسی پانی سے زمین کو زندگی ملتی ہے، جس سے وہ سوکھی ہوئی زمین اس کو جلا ملتی ہے، پھر وہ تمہارے لیے رزق پیدا کرتی ہے۔ ناظرین کرام، اگر ہم غور کریں تو ہماری زندگی جو ہے یہ 4 چیزوں کا مرکب ہے۔ ان 4 چیزوں میں آگ، مٹی، ہوا اور پانی، یہ 4 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کی زندگی کا ایک مرکب ہیں۔ آگ سے مراد یہ آگ بھی ہے جس سے ہم اپنا کھانا بناتے ہیں، پکاتے ہیں، لیکن ناظرین کرام یہاں وسیع معنوں میں اس سے مراد توانائی ہیں، قوتیں ہیں۔ ایک آگ، ہوا جس سے ہم سانس لیتے ہیں، مٹی جو ہماری ذات کی تخلیق کا خمیر ہے، اور پانی جس سے اس کو نمو ملی ہے۔ ناظرین کرام، یہ کائنات بھی پانی کے سر پہ زندہ ہے، اور یہ جو 5-6 فٹ کی کائنات ہے یہ بھی پانی کے سر پہ زندہ ہے۔ اس کائنات میں بھی 70% پانی ہے اور ایک تیسرا حصہ خشکی ہے، اور اس کائنات میں بھی 70% پانی ہے اور ناظرین کرام باقی خشکی ہے۔ وہ پانی کبھی آنسوؤں کی صورت میں، کبھی خون کی صورت میں، کبھی اس پانی کی صورت میں جو ہماری غذا کو ہضم کرتا ہے، کبھی یہ پانی لعاب کی صورت میں۔ تو ناظرین کرام، کائنات میں بھی مختلف طرح کے پانی ہیں اور رنگوں کے ساتھ مزین ہے پانی۔ کبھی آپ دیکھتے ہیں اللہ رب العزت کی قدرت کے نمونے کے طور پر 2 دریا ہیں، اور دونوں دریاؤں میں ایک دریا ایسا ہے جو ملتا ہے دوسرے دریا سے، لیکن آدھا دریا کا حصہ جو ہے وہ ایک اور طرح کا اور رنگ کا پانی ہے، اور اسی ایک دریا میں ایک جانب ایک اور رنگ کا پانی ہے۔ ناظرین کرام، یہ اللہ کی قدرت کے کرشمے ہیں۔
پھر وہ پانی ناظرین کرام اللہ رب العزت کا ارشاد ہے میں کبھی آسمان سے برساتا ہوں اور کبھی تمہارے پینے کے لیے زمین کے اندر سے نکالتا ہوں، جو بور کر کے ڈگ آؤٹ کر کے تم نکالتے ہو۔ اور ناظرین کرام کہیں پر کھارا پانی ہے، کہیں پر کڑوا پانی ہے، کہیں پر نمکین پانی ہے، اور کہیں پر ایسا پانی ہے جو پینے کے قابل نہیں ہے، کیمیکلائزڈ پانی ہے۔ ناظرین کرام اس زمین کے نیچے جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ پانی ہی پانی ہے، یہ اس پانی کے اوپر زمین کھڑی ہے اور اس پانی کے اوپر سکائی ٹچنگ بلڈنگز ہیں۔ سمندر میں بے تحاشا پانی ہے، بحر بے کنار ہے، ایک کنارے پہ کھڑے ہو جائیں کسی ساحل پر تو دوسرا کنارہ نظر نہیں آتا سمندر کا۔ ناظرین کرام کبھی کبھی جو ہم سوچتے ہیں کہ چونٹی کو پیدا کرنے کا مقصد کیا تھا، تو کبھی یہ بھی تو سوچیں کہ اللہ نے اتنا پانی پیدا کر دیا، اس کے پیدا کرنے کا مقصد کیا تھا؟ یہ باقاعدہ ایک سبجیکٹ ہے ہماری تحقیق کا، ہماری سوچ کا، ہمارے زاویوں کا، کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ اور پھر وہ جو سمندروں میں بے تحاشا پانی ہے، انسان نہیں پی سکتا جبکہ مچھلی کی زندگی ہے اس پانی میں، یہ بھی اللہ کی قدرت کے کرشمے ہیں۔ ناظرین کرام پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ کہیں ناپاک پانی جوہڑوں میں کھڑا ہے، کہیں میٹھا پانی ہمارے گھر میں ہے جو پینے کے لیے اللہ زمین سے نکالتا ہے، اور کہیں پر نمکین پانی ہے۔ اسی طرح انسان کی زندگی، میں نے ایک دن عرض کیا تھا اپنے پروگرام میں کہ اللہ نے انسان کی اس 5-6 فٹ کی زندگی جسم میں پیکر میں کائنات کے نمونوں کو جمع کر دیا ہے، اور ان نمونوں میں پانی کا نمونہ، آنسوؤں سے نمکین پانی اترتا ہے، اور جو زبان میں لعاب ہے یہ اس پانی کی طرح جو ہم پیتے ہیں، اور پھر ناظرین کرام ایک اور پانی ہم کھانا کھانے کے بعد جو ہمارے پیٹ میں کیمیکلائز پانی ہے جو غذا کو ہضم کرتا ہے، اور اسی طرح سے ایک وہ پانی ناپاک پیشاب کی صورت میں، کائنات میں بھی ناپاک پانی کھڑے ہیں جوہڑوں میں، اور انسان کے اندر بھی ناپاک پانی ہے، تو مختلف پانی ہیں۔ پھر ناظرین کرام یہ پانی نعمت ہے، کبھی اس پانی کا اللہ رب العزت نے جنت کی نعمتوں کے طور پہ تذکرہ کیا ہے کہ تمہیں وہ جنتیں نصیب کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ کبھی بھی جنت کا تذکرہ جو ہے وہ پانی کے بغیر ختم نہیں ہوا ناظرین کرام، پانی کے اظہار، پانی کی نعمت کے ساتھ تذکرہ ہوا۔ اور کبھی جہنم کی جب بات ہوتی ہے پھر بھی کہا جاتا ہے کھولتا ہوا پانی، وہ تمہاری قسمت اور مقدر میں ہوگا۔ تو ناظرین کرام اس پانی کی کیا اہمیت ہے، آج ہم نے اس کو موضوع بنایا ہے، اللہ کی اس نعمت۔ ہم اسراف بھی کرتے ہیں، پانی کو ضائع بھی کرتے ہیں، تو کیا اس کو ضائع کیا جانا چاہیے یا جتنا ضرورت ہے اتنا ہی اس کا استعمال ہونا چاہیے؟ اس پہ ہم کھل کے انشاءاللہ آج گفتگو کرنے والے ہیں۔ اور ناظرین کرام گفتگو کرنے کے لیے میری دائیں جانب تشریف رکھتے ہیں جناب مولانا فداء الرحمن حیدری، ماشاءاللہ عالم دین ہیں، آپ خطیب بھی ہیں، ادیب بھی ہیں، اور بڑی تحقیق پر مبنی خوبصورت انداز میں دھیمے لہجے میں گفتگو فرماتے ہیں۔ پروگرام صدائے قرآن کا آپ مستقل حصہ ہیں، اور ناظرین کرام آپ باغ جناح لاہور کی مسجد کے خطیب ہیں، اور ماشاءاللہ محتمم بھی ہیں اس گہوارے کے جہاں پر قال اللہ و قال رسول کی صدائیں بلند ہوتی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج؟ جزاک اللہ کا شکر خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ اور ناظرین کرام میری بائیں جانب تشریف رکھتے ہیں جناب قاری وقاص علی قادری، پروگرام صدائے قرآن کا آپ بھی مستقل حصہ ہیں۔ ناظرین کرام ان کو بھی اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب کی ہے، نسبت نصیب کی ہے۔ آپ آن لائن قرآن کی تعلیم دیتے ہیں، صرف وطن عزیز میں نہیں بلکہ دوسرے ممالک میں بھی آپ دیتے ہیں، اور کیا خوبصورت لہجے میں آپ کلام پڑھتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہمارے پروگرام میں آج جو کلام پڑھیں گے ناظرین کرام، نہ وہ حمد ہوگی نہ وہ نعت ہوگی، کیا ہوگا؟ ماں کی شان ہوگی۔ اس پہ وہ کلام آج ان سے سنیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے مزاج؟ الحمدللہ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، آپ سنائیں۔ آپ تشریف لائے، بہت راحت کی بات جزاک ہے۔ اللہ۔ مولانا گفتگو آغاز کرتے ہیں، جیسے میں نے کہا کہ آج ہم صرف اللہ کی ایک نعمت پہ بات کریں گے جی جس سے سبق کا آغاز ہے کہ ہم نے تمہارے لیے پانی نازل کیا، تم بارشیں برسا کے دکھاؤ تو صحیح۔ پانی آسمان سے بھی برستا ہے، زمین کے نیچے سے بھی نکلتا ہے، اور سمندروں میں بھی بحر بے قرار پانی ہے۔ وہ سب اس پانی ہماری زندگی کا لازمہ ہے۔ کیا اہمیت ہے، فضیلت ہے اس نعمت کی؟ سب سے پہلے تو یہ ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزاکم اللہ۔ ہمیشہ کی طرح آپ کے عناوین
انتہائی اہم اور دلچسپ، اور اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ناظرین کے لیے بلکہ ہم سب کے لیے بہت اہم پیغام ہوتے ہیں عصر حاضر کے حوالے سے بھی۔ بہت شکریہ۔ قرآن مجید برہان رشید میں پانی کا ذکر مختلف انداز میں آیا۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ، ہر چیز کی پیدائش میں بنیادی طور پر جو کردار اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے وہ پانی کا رکھ دیا ہے، اور پھر اس کی اہمیت کس قدر ہے جو آج کی ہماری آیات ہیں جو موضوع ہیں، اس میں پہلی آیت میں ہی یعنی پانی کا ذکر کیا کہ اسی پانی سے ہی پھر آگے نظام زندگی چلتا ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ الفافا، اور ایک دوسرے مقام پر أَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ، کہ یہ تم نازل کرنے والے ہو یا ہم ہیں۔ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ، کہ اگر تم شکر ادا نہیں کرو گے تو ہم اس کو کھارا بھی کر دیں گے۔ یہ ہماری یعنی قدرتوں میں سے ایک بڑی قدرت ہے پانی کا اظہار۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ جل شانہ نے جو پانی کا ذکر فرمایا، اور پھر قرآن و حدیث کے مطالعے سے یہ پتہ لگتا ہے پانی کی افادیت اور اہمیت کس قدر ہے، کہ برسوں پہلے جب ابھی یعنی انسانیت کی تعداد آج کے نسبت بہت کم تھی، اس وقت سے یعنی ازل سے دیکھا جائے اور پھر اسلامی تعلیمات یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور اقدس دیکھا جائے تو پانی کی اہمیت کتنے خوبصورت انداز میں ہمیں ملتی ہے۔ اب آتے ہیں کہ پانی کے حوالے سے کہ اللہ جل شانہ نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر جو فرمایا پانی کے حوالے سے کہ پانی زندگی ہے، اور پانی سے ہی ہم نے اس بنجر زمین کو جو ہے وہ تازگی بخشی ہے، اور پھر فرمایا افلا تعقلون، کہ جو ہم نے بنجر زمین کو زندہ کیا ہے اس میں بہت بڑا سبق ہے عقل والوں کے لیے۔ اور دیگر مقامات پر کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، کہ اللہ جل شانہ استغفار کے نتیجے میں موسلا دھار بارش بطور انعام کے ذکر فرما رہے ہیں کہ تم استغفار کرو گے تو اللہ جل شانہ موسلا دھار بارش نازل فرمائے گا۔ اسی طرح سے اگر ہم ایک اور مقام کی طرف چلتے ہیں تو وہاں بھی اللہ رب العزت اپنی عبادت کے بعد جو فرما رہا ہے کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء، کہ زمین و آسمان کی تخلیق کے بعد ساتھ ہی تیسری چیز جو ہے وہ پانی کا ذکر فرما دیا۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، پانی کے اندر اللہ جل شانہ کی توحید کا اظہار بھی ہے، اللہ جل شانہ کی قدرتوں کا اظہار بھی ہے، اور اللہ کی وحدانیت کا اظہار بھی ہے۔ پھر تخلیق انسانیت میں جو ہے وہ پانی کا بڑا کردار ہے کہ اللہ جل شانہ نے پانی کا ذکر فرمایا کہ تمہیں جو ہے نا وہ پانی کے قطرے سے پیدا کیا گیا ہے، تمہاری پیدائش اس سے ہے۔ گو کہ وہ تھوڑا مطلب دوسری طرف اس کا ذکر بھی ہمیں ملتا ہے، لیکن بنیاد پانی ہے، جو بنیاد ہے وہ پانی کو قرار دیا ہے۔ اور پھر اس آئے مبارکہ میں آپ کی اجازت سے ایک وقفہ لے لیں، جی جزاک اللہ، اس کے بعد یہیں سے سلسلہ کرام شروع کر لیں گے۔ ناظرین کرام کی خوبصورت گھڑیاں ہیں، قبولیت کے لمحات ہیں، 20واں روزہ ہے آج، اور اس میں صدائے قرآن ہے، وقفہ ہے، اور وقفے میں چلتے ہیں دربار رسالت میں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر والہانہ انداز میں درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ واپس وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، رمضان المبارک کی خصوصی سحری ٹرانسمیشن ہے، اور اس ٹرانسمیشن میں ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن، قرآن کریم کا 7واں پارہ سورہ الانعام آیت نمبر 99 سے لے کر 102 تک آج ہمارا مضمون ہے۔ ناظرین کرام، میں جب شروع میں مقدمہ پیش کر رہا تھا پروگرام کا تو اس سے پہلے میں علوم القرآن میں سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا تھا، جس میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ قرآن کریم جب نازل ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جو لکھوایا تھا
متن قرآن وہ غیر منقوط لکھا گیا تھا. غیر منقوط سے مراد ہے نقطوں کے بغیر لکھا گیا تھا. بعد میں نقطے ڈالے گئے. ابو الاسود الدوئلی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد تھے. لیکن ایک چیز میں بتانا بھول گیا تھا کہ جو میرے پہلو میں قرآن کریم کا نسخہ رکھا ہوا ہے یہ بھی قرآن کریم کے عجائبات میں سے ایک بہت بڑا عجیب ناظرین کرام ایک معجزانہ حیثیت رکھتا ہے کلام اللہ اپنے اعتبار سے کہ یہ ترجمہ جو ہے جس طرح سے وہ متن غیر منقوط لکھا گیا تھا آج 1400 برس کے بعد اسی وطن عزیز کے ناظرین کرام ایک شخص نے ترجمہ کیا ہے اردو زبان میں جس میں بھی نقطے والا کوئی لفظ استعمال نہیں کیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. اور ناظرین کرام وہ آپ ڈھونڈیں کہ وہ کون سا شخص ہے جس نے یہ ترجمہ کیا ہے. وہ اسی وطن عزیز کا ہے, اسی دھرتی کو یہ اعزاز نصیب ہوا ہے. تو آج ہم بات کر رہے ہیں اللہ رب العزت کی اس نعمت کے بارے میں جس کو قرآن نے اپنی لغت میں الماء پانی کہا ہے. پھر اس کو جنت کی نشانیوں میں سے, خوبصورتیوں میں سے, تزئین و آرائش میں سے پانی کو کہا ہے کہ ہم نے اس کے نیچے پانی کی نہریں بہا دی ہیں. اور پھر دنیا میں بھی آج اس کے ساتھ اس نعمت کے ساتھ ہی ہم زندہ ہیں. اگر یہ نعمت ہمیں کبھی غیر میسر ہو جائے تو یہ انسانی جسم اسی طرح سوکھ جاتا ہے جس طرح کہ یہ زمین سوکھ جاتی ہے پانی کے بغیر. تو ارشاد فرما رہے ہیں, اس پہ گفتگو فرما رہے ہیں جناب مولانا فداء الرحمان حیدری. جی مولانا آپ بیان جی. پانی کے حوالے سے اب سورہ مؤمنون کی آیت وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ کہ ہم نے پانی کو اتارا ہے اور پھر اس کو ٹھہرا بھی دیا ہے. وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ اور ہم اس کو لے جانے پر بھی قادر ہیں. صحیح کہ ہم اس کو غائب کرنے پر بھی قادر ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کے توسط سے یعنی آج کے یہ ایک اہم موضوع جو ہے نا وہ ہم قرآنی آیات کی روشنی میں ڈسکس کر رہے ہیں کہ ہمارے ہاں بہت زیادہ یہ اس حوالے سے میڈیا پر بھی بات کی جا رہی ہے اور اویئرنیس دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ پانی کے ذخائر کم ہو رہے ہیں, پانی کم ہو رہا ہے. میں یہی بات کرنے لگا تھا مولانا کہ ہم اللہ کی اس نعمت کا اسراف بھی بہت کرتے ہیں. جی بالکل. قرآن اس کے بارے میں ہماری شریعت ہمارا دین قرآن مجید برہان رشید میں جب ہم دیکھتے ہیں کلو وشربو ولا تسرفو انہو لا یحب المسرفین, سورہ اعراف میں کھاؤ پیو اور اللہ اسراف والوں کو پسند نہیں کرتا, اسراف نہ کرو. اور حدیث مبارک ہے کہ لوگوں میں سے سب سے بدترین شخص وہ ہے جو پانی کا اسراف کرنے والا ہے. اچھا. حاشیۃ الطحاوی نے اس کو نقل کیا ہے کہ بدترین مسرف وہ ہے جو پانی میں اسراف کرنے والا ہے. ہمارے ہاں وہ محاورہ بولا جاتا ہے کہ پانی کی طرح بہا دیا, اور حالات اس طرف جو ہے نا وہ جاتے دکھائی دے رہے ہیں کہ پھر ہم کوئی مثال اور لے کر کے آئیں گے کہ پانی کی قیمت تو ویسے ہی بہت زیادہ ہے. قرآن و سنت کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو پانی کی اہمیت اور افادیت کس قدر ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ وضو فرما رہے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسراف نہ کرو. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس میں بھی اسراف؟ فرمایا جی, اگر بہتی ہوئی نہر کے کنارے بھی وضو کرو تو تب بھی جو ہے نا وہ اسراف نہیں کرنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اس قدر جو ہے نا وہ خوبصورت انداز میں تعلیمات صرف زبان سے نہیں اپنے عمل سے بھی کر کے دکھائی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کا پانی تھا تو وہ ہمارے استاد مکرم ہیں حضرت مفتی حسن صاحب دامت برکاتہم القدسیہ, ان کے پاس وہ پیمانے موجود ہیں کہ اس پیمانے کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ وضو فرمایا کرتے تھے اور اس پانی کے اندر اتنے پیمانے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ غسل فرمایا کرتے تھے. اور وہ پانی مقدار میں بہت کم ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں جس طرح سے بے دریغ استعمال کیا جاتا ہے کہ پانی چلتا رہتا ہے. اور میں ارباب اقتدار سے بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ بر وقت پانی کے ضیاع کو روکا جائے. یہاں تو وہ پائپ لائن پھٹتی ہے,
تو وہ پھر پھٹی رہتی ہے اور ایک عرصے تک پھر وہ اسی طرح کا سلسلہ چلتا رہتا ہے اور پانی ضائع ہوتا رہتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی بتانے والا نہیں۔ یعنی اگر ہم دیکھیں اقوام عالم کو دیکھیں تو وہ پانی کا کس قدر جو ہے نا وہ خوبصورت طریقے سے استعمال کر رہے ہیں۔ چند دن پہلے ایک ملک کے حوالے سے وہ تصویر آئی کہ بالکل قریب میں ان کے جو ہے نا وہ سمندر ہے اور مسجد ہے، اور مسجد کے اندر انہوں نے پانی کو ذخیرہ کرنے کے لیے مسجد کے ارد گرد انہوں نے واٹر ٹینک بنائے ہوئے ہیں، اور جو لکھنے والے تھے انہوں نے بتایا کہ یہاں پانی کی کوئی زمینی پانی کی بھی کمی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس سوسائٹی میں پانی کی قدر اور اہمیت کس قدر ہے کہ یہ لوگ اس کا جو ہے وہ تحفظ کر رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی بیدار ہو تو وہ اپنے ہاتھ برتن میں داخل نہ کرے۔ ظاہری سی بات ہے، اب اس کے پیچھے ایک فلسفہ ہے، ہم لوگ تو اس حدیث کو یا اس مفہوم کو بیان کر کے گزر جاتے ہیں، پیچھے جو چیز سمجھ میں آتی ہے کہ پانی گدلا نہ ہو، پانی کا استعمال یعنی درست طریقے سے ہو، وہ خراب نہ ہو جائے۔ این باتت یدہ، رات ہاتھوں نے کہاں گزاری یہ نہیں پتہ، جراثیم لگ گئے، کچھ بھی ہے، تو وہ جو پانی ہے وہ محفوظ رہے۔ اور اسی طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے یہ بھی ملتا ہے کہ بہتے ہوئے پانی میں جو ہے وہ پیشاب نہ کیا جائے۔ آج اگر ہم دیکھیں کہ کیا یہ چیزیں ہمارے ہاں ہیں، بہتا ہوا پانی ہم کہتے ہیں بہتا ہوا پانی پاک ہوتا ہے، جس سے وضو ہو سکتا ہے، وضو ہو سکتا ہے، بالکل۔ تو اب اس میں وہ بلکہ ہمارے شہر کا جو اکلوتا دریا ہے، وہ دریا بھی اب سارے شہر کا جو نا فضلہ کا وہ مطلب ڈھیر بن گیا ہے، پانی رک گیا ہے، اور آگے وہ مطلب آلائشیں ہیں اور جو غلاظت ہے وہ وہیں جا رہی ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے آپ کے توسط سے کہ ہمیں قرآنی تعلیمات کو اپنانا ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ جو تعلیمات ہیں، بالکل بالکل، اور پانی کی افادیت ہی اس قدر ہے کہ اللہ جل شانہ نے جا بجا قرآن مجید کے اندر یہی فرمایا۔ اور آپ کے توسط سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ پانی صرف پینے کا ہی نام نہیں ہے، سارے جانداروں کی حیات کا بنیادی جو ہے نا دار و مدار اسی پانی پر ہے، اسی پانی پر ہے۔ اور پھر اگر آپ کی اجازت سے ایک اور وقفہ ہے، ناظرین کرام، بڑی خوبصورت بات کر رہے ہیں جناب مولانا فداء الرحمان صاحب کہ پانی جو کہ اللہ کی نعمت ہے، کبھی آپ غور کریں ہم اس کا کبھی بے دھیانی میں، کبھی جان بوجھ کر، کبھی جانے بغیر اس کا اسراف کرتے ہیں۔ ایک مثال میں دوں گا، پھر وقفے پہ جاتے ہیں، کہ جب ہم واش روم میں خط کرتے ہیں اپنی داڑھی کا یا ٹوتھ برش کرتے ہیں تو اس وقت پانی بہتا رہتا ہے، ہم بند نہیں کرتے، حالانکہ اس کا استعمال نہیں ہو رہا پانی کا، ہم شیو کر رہے ہیں یا خط کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ٹوتھ برش کر رہے ہیں، پانی 10-15 منٹ وہ چلتا رہتا ہے، پھر کبھی ضرورت پڑتی ہے تو منہ پہ ہم جب دھوتے ہیں، واش کرتے ہیں تو اس کا استعمال تب ہوتا ہے، لیکن اس 15 منٹ تک پانی بہتا رہتا ہے۔ تو یہ چھوٹی سی بات ہے، لیکن اس کی اہمیت اتنی ہے کہ اللہ اپنی نعمتوں کا ضیاع پسند کرتا ہے۔ ہم کسی کو کوئی تحفہ دیں اور وہ اس کو اس طرح سے ضائع کرے، ہم پسند کرتے ہیں، تو اللہ کیسے پسند کر سکتا ہے؟ ناظرین کرام، وقفہ ہے، دوبارہ چلتے ہیں دربار رسالت میں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر والہانہ انداز میں ایک مرتبہ پھر سحری کی ان قبولیت کی گھڑیوں میں درود کریم کا نذرانہ پیش کر کے واپس۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے اور آج 20واں روزہ ہے، دوسرے عشرے کا اختتام ہے اور سحری ٹرانسمیشن ہے۔ اس سحری ٹرانسمیشن میں ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن، اور ناظرین کرام بات ہو رہی ہے اللہ رب العزت کی اس نعمت کی جس کو کبھی زمین کے نیچے سے نکالا جاتا ہے اور کبھی آسمان سے برسایا جاتا ہے، یعنی کہ پانی۔ ناظرین کرام، اس کی حفاظت کیسے کی جائے، اسراف سے کیسے بچا جائے، اور پھر ایک پانی ایسا ہے جو کہ ناظرین کرام ہم جب حج یا عمرہ کرنے کے لیے سعودی عرب جاتے ہیں تو جدہ ایئرپورٹ کے ساتھ ہی سمندر ہے، سمندر کا پانی پینے کے قابل نہیں ہے، لیکن بیت اللہ کے اندر سے جو چشمہ پھوٹا ہوا ہے وہ پینے کے قابل ہے۔ کیوں ایسا ہے؟ بات کرتے ہیں مولانا فداء الرحمان سے۔ جی مولانا، حفاظت کی بھی اور زمزم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑی ایک اہم گفتگو چل رہی ہے۔ زمزم کے بہت سارے فضائل ہیں۔ علماء یہ فرماتے ہیں کہ زمزم جس نیت سے پیا جائے اللہ تعالیٰ
وہ نیت پوری فرماتے ہیں، یعنی جو دعا میں مانگنا چاہتا ہوں اللہ اس کو قبول فرمائیں گے، بیماری کو رفع کرنے کے لیے، اپنی کسی بھی حاجت کے حضرت لیے۔ اسماعیل کا یہ وہ معجزہ ہے جی جو بالکل، آج تک جاری و ساری جی ہے۔ بالکل، اور اس یہ میں کمی نہیں آئی، پورے سعودی عرب میں کہیں اور پینے کا پانی نہیں پھوٹتا۔ آپ کے سوال سے لکھا ہوا ہے بیت اللہ کے جہاں وضو جی کرتے ہیں بالکل، جو سمندر کا پانی حاذ الماء للفقط وضو۔ صحیح، سبحان اللہ، آپ کے سوال سے ہی جو ہے نا وہ رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں جی کہ اسلام کی حقانیت کے لیے، جی اسلام کی سچائی کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک جو ہے نا انبیاء علیہ السلام کے معجزات میں سے ایک زندہ معجزہ جو ہے نا وہ زمزم کا بھی ہے۔ عرب میں اگر دیکھا جائے تو پانی اتنا عام نہیں ہے وہاں پر، جی، اور جو حالانکہ سمندر ہے ارد جی گرد۔ سمندر ہے لیکن اس طرح سے نہیں ہے۔ نہر زبیدہ جو کھدوائی گئی جی تھی اس دور کے اندر حجاج کے لیے پانی کے حوالے سے، اور پھر اگر زمزم کو دیکھیں تو زمزم کا ذائقہ اور زمزم کی مٹھاس، زمزم کی شفا دنیا میں کسی اور پانی مسلمہ میں ہے ہی نہیں۔ وہ یہ مطلب جدید جو تحقیقی ادارے ہیں وہ بھی اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی اس پانی میں کس قدر جو ہے نا وہ عظیم اپنی قدرت کا اظہار فرمایا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مولانا انشاءاللہ تعالیٰ پھر جب یہ پانی کے بارے میں اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہوگا نا تو آپ سے تفصیل سے اس موضوع پہ جزاکم اللہ۔ مزید بات کریں گے۔ آج بات تشنا رہی ہے انشاءاللہ، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ پروگرام کا وقت چونکہ جزاکم سحری کی گھڑیاں بھی اپنے اختتام کی طرف گامزن ہیں اور پروگرام صدائے قرآن بھی اپنے اختتام کی طرف ہے۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ آج ہم اپنے اختتام کی طرف جاتا ہے۔ سحر کی گھڑیاں بھی اپنے اختتام کی طرف جا رہی ہیں۔ 20واں روزہ ہے۔ آپ سحری سے اللہ کی نعمت کا کھانے کے ساتھ اظہار کیجیے گا، پھر اس کا شکر ادا کیجیے گا، اور ناظرین کرام اس پروگرام سے اپنے میزبان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اب کلام سنتے ہیں جناب قاری وقاص علی قادری سے، لیکن ماں کی شان میں۔ عظمتاں کی سناواں ماں دیا، عظمتاں کی سناواں ماں دیا، تار دیندیاں نے دعاواں ماں دیا، تار دیندیاں نے دعاواں ماں دیا، رو پے پیارے محمد مصطفیٰ، رو پے پیارے محمد مصطفیٰ، یاد جد آیا وفاواں ماں دیا، یاد جد آیا وفاواں ماں دیا، لال پیارا جد تک گھر نہیں آمدا، لال پیارا جد تک گھر نہیں آمدا، رین بوئے تے نگاواں ماں دیا، رین بوئے تے نگاواں ماں دیا، میں حبیبی احمد حبیبی کچھ بھی نہیں، میں حبیب احمد حبیبی کچھ بھی نہیں، چمیاں تلیاں اولیاء ماں دیا، چمیاں تلیاں اولیاء ماں دیا، عظمتاں کی سناواں ماں دیا، تار دین